الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. صدق الله العظيم. اسلام کی بنیادی تعلیمات میں ایک اہم تعلیم عقیدے کی تعلیم ہے. گزشتہ کئی جمعہ سے عقیدہ اور عمل ان دو باتوں کو لے کر تفصیلات آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی ہے. عقیدہ اسلامی تعلیمات میں جڑ کی حیثیت اور ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. عمل اس کی شاخیں ہیں. عمل کی مثال پورے بدن کی مثال ہے. عقیدے کے اندر کچھ باتیں تو ایسی ہیں جو اگر اپنے دماغ سے بھی سمجھے گا تو ان کا حق ہونا سمجھ میں آئے گا. سلیم بھائی وہ دو لیٹاں چالو کرو سامنے یہ بیچ میں حالت، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا اور تمام پیغمبروں کو برحق نبی ماننے کا عقیدہ. تیسرا عقیدہ جو بنیادی حیثیت رکھتا ہے عقائد کے اندر وہ ہے آخرت کا عقیدہ، یعنی ایک دن یہ دنیا فنا ہو جائے گی اور اس زندگی کے بعد آخرت میں ایک زندگی شروع ہوگی. جب عقیدوں کی بات چلتی ہے تو اسلام میں ایک بنیادی عقیدہ ہے مہدی کے تصور کا. مہدی کسے کہتے ہیں اور اسلام میں مہدی کے بارے میں کیا تعلیم ہمیں دی گئی ہے، اس کا ہر مسلمان ہونا بے حد ضروری ہے. کیونکہ دنیا میں مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا چیلنج اپنے عقیدے کو باقی رکھنا ہے، اور عقیدے کے اندر بھی ان باتوں کو جو باتیں اللہ کے نبی، صحابہ، سلف صالحین، دو چیزوں نے لوگوں کے دین و دنیا کو بگاڑ رکھا ہے. ایک ہے خواہشات، شہوات، اور دوسرے ہے شبہات. دین کی تعلیمات کے بارے میں کنفیوژن پیدا کرنا. ایسے حالات میں، ایسے ماحول میں بے حد ضروری ہے مسلمانوں کے لیے کہ وہ اسلام کا جو بیسک اسٹرکچر ہے، اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہے، ان تعلیمات کا ان کو علم ہو. عام طور پر عقائد کے بارے میں بہت کم بیان کیا جاتا ہے اور عقائد کے بارے میں بہت کم باتیں پڑھنے میں آتی ہے، لکھنے میں آتی ہے، سننے میں آتی ہے. لیکن جتنا باطل ہے وہ ہر دفعہ مسلمانوں کے عقیدوں کو ٹارگٹ کرتا ہے. باطل کا نشانہ ہمیشہ مسلمان کا، ایمان والوں کا عقیدہ ہوتا ہے. وہ اس وجہ سے ہوتا ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی جو قیمتی متاع ہے ایمان، اس کو خراب کر دیا جائے. اسلام کی 1450 سالہ تاریخ کے اندر ہر زمانے میں مسلمانوں کو ان چیزوں سے چیلنجز کا سامنا رہا. اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے قریب یہ امت 73 جماعتوں میں بٹ جائے گی.
72 جماعتیں جہنم میں جائے گی، ایک جماعت جنت میں جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی جماعت جنت میں جائے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ جماعت جنت میں جائے گی جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقوں پر چلے گی، جن کے عقائد میرے اور میرے صحابہ جیسے ہوں گے، جن کے اعمال میرے اور میرے صحابہ جیسے ہوں گے، جن کی فکر میری اور میرے صحابہ جیسی فکر ہوگی، جن کا زندگی گزارنے کا طریقہ میرے اور میرے صحابہ جیسا ہوگا۔ ایک بنیاد اللہ کے نبی نے بتا دی قیامت تک آنے والوں کو پرکھنے کی۔ لہذا دنیا کے اندر جتنی جماعتیں اس وقت کام کر رہی ہے، ان کو یہ دیکھنا ہے کہ ہماری بنیاد اللہ کے نبی کی تعلیمات اور صحابہ کے طریقے پر ہے یا نہیں۔ جس جماعت کی بنیاد نبی اور اس کے صحابہ کے طریقوں پر ہے وہ جماعت حق پر ہے، اور جو جماعتیں نبی اور صحابہ کے طریقوں سے ہٹی ہوئی ہے ان کو اپنے خیالات کا، اپنے عقائد کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی عقائد والی تعلیمات میں ایک حضرت مہدی کا خاص طور پر تذکرہ فرمایا ہے۔ اسلام کے اندر مہدی کا تصور بڑا مضبوط اور بڑا مستحکم ہے۔ مہدی کون ہے، مہدی کسے کہتے ہیں، تھوڑا سا گاڑی بات ہے، ذرا سا سمجھنے میں دقت لگے گی لیکن سمجھنا زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات میں، آپ کے مبارک احکامات اور آپ کے فرمودات میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ نے فرمایا یخرج فی آخر ہذہ امتی المہدی، کہ میری اس امت کے آخری زمانے میں ایک مہدی آئیں گے۔ وہ کیا کریں گے؟ اللہ کے نبی نے ان کے کام کے بارے میں خود فرما دیا وَيَعْمَلُ فِي النَّاسِ بِسُنَّةِ نَبِيِّهِ، کہ وہ لوگوں کے درمیان میں اپنی نبی کی تعلیمات کو زندہ کریں گے۔ آخری زمانے میں آئیں گے اور اپنی نبی کی تعلیمات کو، اپنی نبی کی سنتوں کو زندہ کریں گے۔ اللہ کے نبی نے یہ جو کڑی بیان فرمائی تو گزشتہ 1400 سالوں میں بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے مہدی ہونے کا اور اپنی ذات کو اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے اس مقام پر فٹ کرنے کا انہوں نے کام کیا۔ نبی نے فرمایا کہ مہدی آئیں گے، ان کا اتنا بڑا مرتبہ ہوگا، تو کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو اس مرتبے پر فٹ کر یہ کہا کہ میں ہی مہدی ہوں، تو کچھ جماعتوں نے اپنے بڑے لوگوں کو وہاں پر فٹ کر کہا کہ یہی مہدی تھے۔ چونکہ اللہ کے نبی کو اولین اور آخرین کا علم دیا گیا تھا۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی نے فجر سے لے کر عشاء کے دیر رات تک، عشاء کے بعد دیر رات تک آپ نے تقریر فرمائی، اس کے اندر قیامت تک آنے والے فتنوں کا آپ نے تذکرہ فرمایا۔ اس میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں فتنے پیدا کرنے والوں کو نام بنام جانتا ہوں، یعنی آج نبی کے دنیا سے پردہ فرما کر 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، لیکن آج کے دور میں، آج سے پہلے کے دور میں اور آج کے بعد آئندہ آنے والے دور میں جتنے لوگ فتنے پھیلائیں گے، لوگوں کو گمراہ کریں گے، اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کے نام ہمارے نبی کو بتا دیے تھے۔ ان کا نام، ان کے باپ کا نام، ان کے خاندان کا تعارف، ان کے علاقے کا تعارف، ساری باتیں اللہ نے ہمارے نبی کو دے دی تھی۔ فتنوں کے دور کے بارے میں اللہ کے نبی نے بڑی بڑی پیشن گوئیاں فرمائی کہ ایسا ایسا ہوگا۔
تو ان 1400 سالوں کے درمیان میں بہت ساروں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ سب سے پہلے شیعوں کے اندر مہدی کا تصور جاگ اٹھا۔ شیعوں کے نزدیک ایک عقیدہ ہے جسے عقیدہ امامت کہتے ہیں۔ عقیدہ امامت کا مطلب ان کی قوم کا امام اور پیشوا، اور اس امام کے بارے میں ان کی کچھ سوچ۔ تو شیعوں کی امام کے بارے میں کیا سوچ ہے؟ شیعوں کی امام کے بارے میں یہ سوچ ہے کہ ہمارا امام نبیوں کی طرح معصوم ہوتا ہے، اور ہمارے امام کے پاس نبیوں کی طرح اللہ کی وحی آتی ہے۔ حالانکہ ساری دنیا کے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ وحی کے آنے کا سلسلہ اللہ کے نبی کی ذات پر ختم ہو گیا۔ آپ کے بعد قیامت تک پھر کبھی کسی نئے انسان پر وحی نہیں آئے گی، کیونکہ کوئی نیا انسان نبی ہی نہیں ہوگا تو وحی کہاں سے آئے گی؟ وحی نبیوں کے پاس آتی۔ لیکن شیعہ حضرات کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کا جو امام ہوتا ہے اس پر وحی آتی، اور ان کا امام نبیوں کی طرح معصوم ہوتا ہے۔ معصوم کا مطلب اس سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ پیغمبر معصوم ہوتے ہیں، نبی اور رسول معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ نہیں ہو سکتا۔ تو شیعوں کا جو عقیدہ امامت ہے اور بھی بڑی تفصیل ہے، اس میں جائیں گے تو اہم اور ضروری بات چھوڑ جائے گی۔ شیعہ حضرات 12 اماموں کو مانتے ہیں۔ ان 12 اماموں کے اندر سب سے پہلے امام حضرت علی رضی اللہ عنہ، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں حضرت حسن، حضرت حسین، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آگے کی جو پیڑھی تھی، جن میں ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام تھا حسن عسکری۔ یہ کل ملا کر 11 امام ہوتے ہیں۔ تو شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہ سارے کے سارے 11 امام نبیوں کے جیسے معصوم ہیں، اور ان کے جو 12ویں امام ہے جن کا نام محمد بن حسن تھا، ان کا نام محمد تھا، ان کے والد کا نام حسن تھا، اور ان کی ماں کا نام ملیکہ تھا۔ شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جب ان کی عمر 4 سے 5 سال کی تھی تو وہ ایک غار میں جا کر چھپ گئے۔ غار میں چھپنے کے 250 سال تک شیعوں کے جو بڑے بڑے علماء تھے اس غار میں جا کر ان سے ملاقات کر کے آتے تھے۔ پھر اس کے بعد ملاقات کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب یہ امام، ان کے 12ویں امام جو غار میں چلے گئے تھے، یہ قیامت سے پہلے نکل کر آئیں گے، یہی مہدی ہوں گے۔ یہ شیعوں کا عقیدہ ہے۔ اسلام کا عقیدہ کیا ہے میں آگے بتاؤں گا آپ کو۔ مہدی کے بارے میں شیعوں کا یہ عقیدہ کہ وہی مہدی ہوں گے۔ اچھا، آ کے کیا کریں گے؟ وہ بڑی عجیب عجیب غریب غریب باتیں انہوں نے لکھی اپنی کتابوں کے اندر۔ شیعوں کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں جن کا نام تھا علامہ یعقوب کلینی۔ ان کی ایک کتاب ہے، اس کتاب کے اندر ان کے سارے عقیدے لکھے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے گزشتہ صدی میں ایران کے ایک بہت بڑے شیعہ عالم گزرے ہیں علامہ باقر مجلسی بول کر، انہوں نے ان کی کتاب کے اندر ان کے عقیدوں کو لکھا۔ تو مہدی کے بارے میں شیعوں کا عقیدہ کیا ہے؟ قیامت سے پہلے وہ غار سے نکل کے آئیں گے، جس غار میں جا کر 1150 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا۔ ان کا عقیدہ ہے کہ وہ ابھی بھی زندہ ہے، غار میں چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں، قیامت سے پہلے آئیں گے۔ تو آ کر کیا کریں گے؟ وہ قیامت سے پہلے آ کر مکہ میں جا کر کعبۃ اللہ کے اطراف میں شرع کعبہ کے علاوہ جتنی تعمیرات ہیں سب کو ڈھا دیں گے وہ، یہاں تک کہ وہ قبر سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نکال کر سزا دیں گے۔
وہ عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہم سب ایمان والوں کی روحانی ایمانی ماں ہے، جن کی عظمت پر، جن کے تقدس پر ہماری کروڑوں جانیں قربان ہے، جن کی حیا اور پاک دامنی کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی آیتیں نازل فرمائی، لیکن ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کے مہدی حضرت عائشہ کو قبر سے نکال کر انہیں سزا دیں گے، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قبروں کو اکھاڑ کر پھینکیں گے نعوذ باللہ، اور ان کے ہاتھ پر اللہ کے نبی اور حضرت علی بیعت کریں گے۔ یہ شیعوں کے ذہنوں میں مہدی کے بارے میں یہ عقیدہ۔ آج سے 500 سال پہلے جونپور یو پی کے علاقے میں ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا شیخ محمد جونپوری۔ ان کے ماننے والے آج انڈیا میں اور دنیا کے دیگر ممالک میں بہت سے موجود ہیں۔ ان کی جماعت کو کہتے ہیں مہدوی جماعت، یعنی مہدی کے ماننے والے۔ یہ شیخ محمد جونپوری کون تھے؟ شیخ محمد کے والد کا نام تھا یوسف اور ان کی والدہ کا نام تھا آغا ملک۔ وہ تعلیم کم تھی، علم اتنا زیادہ نہیں تھا، لیکن عبادتوں میں بہت آگے تھے وہ، اور انہوں نے اپنے علاقے کے اندر شرک اور بدعات کو، خرافات کو ختم کرنے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اوپر انہوں نے بڑا کام کیا۔ اپنے زمانے کے اندر وہ بہت بڑے عابد تھے، بہت بڑے زاہد تھے، ترک دنیا انہوں نے کر رکھی تھی، عبادتوں میں ان کو کمال حاصل تھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک بڑے ولی قسم کے آدمی تھے۔ لیکن ایک دفعہ انہوں نے ایک جنگل کے اندر ان کی زبان سے یہ جملہ نکلا، انا المہدی، میں ہی مہدی ہوں۔ اب ظاہر بات ہے کہ جو لوگ علم والے ہوتے ہیں انہیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جملہ بولنے کا ہے یا نہیں بولنے کا ہے۔ جن آدمی کو معلومات ہوگی وہ سمجھ سکیں گے کہ میں یہ جملہ اپنی زبان سے بول سکتا ہوں یا نہیں بول سکتا ہوں۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کے ذہنوں میں کچھ بات آتی ہے، کبھی آپ نے کوئی کام کرنا شروع کیا، آپ کے دل میں ایک بات اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں۔ ہر ایمان والے کے، ہر انسان کے دل میں بات آتی۔ لوگ کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے، میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے، عام حالت ہے۔ میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے، میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے، یہ کہنا تو صحیح ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ اللہ نے میرے پاس یہ وحی بھیجی ہے تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ وحی اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے پاس بھیجتے ہیں، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ وحی پیغمبروں کے پاس آتی ہے، آپ کو علم نہیں ہے۔ اگر آپ کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا تو سامنے والا کیا سوچے گا؟ سامنے والا یہ سوچے گا کہ یہ اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، حالانکہ آپ نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہے۔ آپ یہ نہیں بول رہے میں نبی ہوں، آپ یہ بول رہے ہیں میرے پاس اللہ کی وحی آئی۔ تو تھوڑا سا علم نہیں ہونے کی وجہ سے یہ فرق پیدا ہو گیا۔ اگر آدمی کو علم ہوتا کہ وحی نبی کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں آتی تو آدمی وہ جملہ زبان سے نہیں نکالتا۔ تو محمد جونپوری جو بزرگ تھے، شیخ محمد جونپوری، ان کی زبان سے ایک دفعہ یہ جملہ نکل گیا، انا المہدی۔ اچھا، مہدی کسے کہتے ہیں؟ مہدی کہتے ہیں سیدھا راستہ بتانے والا، جنت کا راستہ بتانے والا۔ جتنے مسلمان ہیں جو لوگوں کو نیک راستہ بتاتے ہیں، لفظی اعتبار سے ان کو بھی مہدی بول سکتے ہیں۔ بھائی ایک آدمی کا نام عبداللہ ہے، عبداللہ کے کیا معنی؟ اللہ کا بندہ۔ ہم میں سے ہر آدمی عبداللہ ہے، اللہ کے بندے ہیں ہم، لیکن نام الگ الگ ہے سب کے۔ اسی طریقے سے جو آدمی جنت کا راستہ بتاتا ہے، دین کا راستہ بتاتا ہے، اسے مہدی کہتے ہیں۔ مہدی کا مطلب ہدایت کا راستہ بتانے والا۔ تو اس اعتبار سے میں بھی مہدی، آپ سب بھی مہدی ہے اگر آپ ہدایت کا راستہ لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی نے جو فرمایا کہ قیامت سے پہلے جو مہدی آئیں گے، تو اللہ کے نبی نے ایک خاص سلیکٹڈ پرسن کے بارے میں، ایک خاص متعین شخص کے بارے میں فرمایا کہ مہدی وہ ہوں گے
جب وہ مہدی ہوں گے تو اب ہم میں سے ہر کوئی آدمی میں مہدی ہوں بول کر دعویٰ نہیں کر سکتا، اگر کیا تو غلط ہے وہ۔ چنانچہ شیخ محمد جون پوری دنیا سے تو چلے گئے، بعد میں ان کے ماننے والوں نے ان کی تعلیمات میں کافی گڑبڑ کی، لوگوں نے اپنی طرف سے بہت ساری باتوں کو ملا کر مسالہ بنا کر پیش کیا، یہاں تک کہ زمانہ گزرتے گزرتے آج جتنے مہدی حضرات ہیں جو ان کے ماننے والے ہیں، ان میں سے اکثر لوگوں کے بارے میں حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ جو گجرات کے بڑے مفتی تھے، انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ ان کے بہت سارے ماننے والوں کا عقیدہ اب پہلے لوگوں کے جیسا نہیں رہا، بہت سارے لوگوں کا عقیدہ صاف ہو گیا۔ تو بہرحال شیعوں کے نزدیک مہدی ہونے کا یہ تصور، مہدوی حضرات کے نزدیک شیخ محمد جون پوری جن کے والد کا نام یوسف اور جن کی والدہ کا نام آغا ملک تھا، شیعہ جس کو مہدی مانتے ہیں ان کے والد کا نام حسن اور ان کی والدہ کا نام ملیکہ تھا۔ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے فتنے بتا دیے، نام کے ساتھ بتا دیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے جہاں یہ فرمایا کہ میری امت میں آخری زمانے میں ایک مہدی آئیں گے اور وہ کیا کام کریں گے، وہ کام کریں گے کہ نبی کے دین کو زندہ کریں گے۔ نبی کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ بہت سارے لوگ اس نام پر فتنہ مچائیں گے، تو وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت کے طور پر حضرت مہدی کے بارے میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی، المہدی من عطرتی، مہدی میرے خاندان سے ہوں گے۔ رجل من قریش، اللہ کے نبی کا خاندان قریش کا خاندان ہے، تو آپ نے فرمایا کہ مہدی میرے خاندان سے ہوں گے۔ بلکہ یہی نہیں فرمایا، آگے اللہ کے نبی نے فرمایا ہوا من ولد بنی فاطمہ، کہ حضرت مہدی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اللہ کے نبی کی 4 بیٹیاں، 3 بیٹوں میں 3 بیٹے بچپن میں وفات پا چکے تھے، اور آپ کی 4 بیٹیوں میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے سے نسل کو چلایا۔ آج بھی جو لوگ سیدتنا فاطمہ کے خاندان سے ہیں ان کو سید کہا جاتا ہے۔ ان کے حضرت فاطمہ کی اولاد میں خاص طور پر حضرت حسن اور حسین، ان کی جو اولاد دنیا کے اندر چلی ہے، حضرت حسن کی اولاد کو حسنی اور حضرت حسین کی اولاد کو حسینی کہتے ہیں، اور اس خاندان کے لوگوں کو سید خاندان کہتے ہیں۔ لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ سیدوں کی بیٹی سے شادی کرنا جائز ہے کیا نہیں ہے؟ اسلام میں خاندان، ذات، برادری، اسلام میں اس کا تصور نہیں ہے۔ جیسا ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں جو ذات پات کا سسٹم ہے نا، انڈیا میں 7000 ذاتیں ہیں، ان میں سے کچھ اپنے آپ کو بڑی ذات کہتے ہیں، کچھ چھوٹی ذات کہتے ہیں، الگ الگ نام ہیں ان لوگوں کے۔ کچھ لوگوں کو ویشیا بنایا گیا، کچھ لوگوں کو شودر بنایا گیا، کچھ لوگوں کو پتہ نہیں کیا کیا برہمن بنایا گیا۔ ذات پات کا تصور، اسلام میں ذات پات کا کوئی تصور نہیں۔ جب ذات پات کی بات چل پڑی ہے تو نالج کے لیے ایک بات سن لیں آپ۔ ابھی چند مہینوں پہلے آپ کے زہر پھیلانے والے میڈیا چینلوں کے اوپر یہ نیوز وائرل کی گئی، یہ رپورٹ بڑے پروپیگنڈے کے ساتھ پیش کی گئی کہ ہندوستان میں مسلمانوں میں 3 ذاتیں ہیں۔ ایک کا نام ہے اشراف، جو بڑی ذات ہے، اونچی ذات ہے۔ دوسرے کا نام ہے ارذال، یعنی نیچی ذات، گھٹیا ذات، گرے ہوئے لوگ۔ اور تیسری ان دونوں کے درمیان کی ذات ہے۔ یاد رکھیں مسلمانوں کہ آپ کی کوئی ذات نہیں ہے، کوئی بھید بھاؤ نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لابیض علی اسود ولا لاسود علی ابیض الا بالتقوی۔
اگر مسلمانوں کے اندر کوئی عزت سے دیکھے جانے کے قابل ہے تو وہ جتنے بڑے ایمان والا، جتنے بڑے تقوی والا ہے وہی زیادہ عزت والا ہے۔ یہاں آدمی تقوی اختیار کرنے سے عزت کا گراف بڑھتا ہے، پاپی بننے سے اس کے عزت کا گراف گھٹتا ہے، انسانوں میں بھی اللہ کی نظروں میں بھی۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ کے لیے ہے، نبی کے لیے ہے اور سارے ایمان والوں کے لیے۔ تو مسلمانوں میں کوئی ذات پات کا نظام نہیں، لیکن یہ جو سید خاندان ہے یہ نبی کا خاندان۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے اپنے اطراف کے علاقے میں پتھر پھوڑوں کو بھی سید بولا جاتا ہے۔ جتنے پتھر پھوڑنے والی برادریاں ہیں لوگ انہیں پتھر پھوڑ سید بولتے ہیں، حالانکہ سید کا ایک خاص مطلب نبی کے خاندان کے لوگ۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مہدی کون ہوں گے؟ مہدی سید ہوں گے، مہدی بی بی فاطمہ کے خاندان میں ہوں گے۔ اچھا، نبی نے یہ بھی فرمایا کہ ان کے باپ کا نام کیا ہوگا اور ان کی ماں کا نام کیا ہوگا اور ان کا نام کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ان کا نام میرے نام کے جیسا ہوگا۔ تو نبی کا نام کیا تھا؟ نبی کا نام تھا احمد اور محمد۔ تو حضرت مہدی کا نام بھی یا تو احمد ہوگا یا محمد ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کے والد کا نام میرے والد کے نام کے جیسا ہوگا۔ تو ہمارے نبی کے والد کا نام عبداللہ، تو قیامت سے پہلے آنے والے حضرت مہدی کے والد کا نام بھی عبداللہ ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کی ماں کا نام میرے ماں کے نام کے جیسا ہوگا۔ تو اللہ کے نبی کی والدہ کا نام آمنہ، تو حضرت مہدی کی والدہ کا نام بھی آمنہ ہوگا۔ اب سنیں، شیعہ حضرات جس کو مہدی مانتے ہیں ان کے والد کا نام عبداللہ نہیں ہے، ان کے والد کا نام حسن تھا۔ اور شیعہ حضرات جن کو مہدی مانتے ہیں ان کی والدہ کا نام آمنہ نہیں تھا، بلکہ ان کی والدہ کا نام ملیکہ تھا، جسے اردو زبان میں نرگس کہتے ہیں۔ مہدوی حضرات جس کو مہدی مانتے ہیں ان کے والد کا نام یوسف تھا اور ان کی والدہ کا نام آغا ملک تھا۔ تو صاف طور پر پتہ چل گیا کہ یہ لوگ مہدی نہیں ہو سکتے۔ پھر اللہ کے نبی نے ایک اور علامت بتائی کہ وہ مدینہ میں پیدا ہوں گے۔ شیعہ حضرات جس کا نام لیتے ہیں وہ کوفہ میں پیدا ہوئے تھے، اور مہدوی حضرات جس کا نام لیتے ہیں وہ جون پور اتر پردیش میں پیدا ہوئے تھے۔ اور اللہ کے نبی نے جس مہدی کے بارے میں فرمایا وہ کہاں پیدا ہوں گے؟ مدینہ میں پیدا ہوں گے۔ اچھا، ان کی ڈیوٹی کیا ہوگی؟ کیا کریں گے وہ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 40 سال کی عمر کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں ظاہر کریں گے، یعنی کل صبح میں اللہ تعالیٰ ان کو ایز اے مہدی لوگوں میں ظاہر کریں گے، تو اس سے ایک دن پہلے رات میں ان کو خود نہیں معلوم ہوگا کہ میں مہدی ہوں بول کر، ان کو خود نہیں معلوم ہوگا۔ رات اللہ تعالیٰ ان کے اندر مہدی ہونے کے کمالات اور وہ اوصاف پیدا کر دیں گے۔ اچھا، نبی نے فرمایا وہ کب آئیں گے دنیا میں؟ نبی نے فرمایا جب پوری دنیا میں مسلمانوں پر ظلم عام ہوگا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں پر ظلم تو ہو رہا ہے، لیکن بہت سارے علاقے کے مسلمان سکون کی زندگی بھی جی رہے ہیں، ہے نا؟ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا جب ساری دنیا کے مسلمانوں کو مارا جائے گا، پیٹا جائے گا، ستایا جائے گا، پریشان کیا جائے گا، دین پر عمل کرنا مشکل بنا دیا جائے گا، تب اللہ تعالیٰ حضرت مہدی کو ظاہر فرمائیں گے۔ اور وہ ظاہر بھی کیسے ہوں گے؟ اس زمانے کے اندر جو مکہ مدینہ کے بادشاہ ہوں گے ان کا انتقال ہوگا، ان کے انتقال کے بعد لوگوں میں، شہزادوں میں جو شاہی خاندان کے بچے ہیں ان کے درمیان میں آپس میں جھگڑا چلے گا سیٹ کے واسطے، گدی کے واسطے، بادشاہت کے واسطے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ حضرت مہدی میں کمال پیدا کریں گے، تو حضرت مہدی کو رونا آئے گا بہت،
وہ امت کے حالت پر روئیں گے بہت کہ یا اللہ یہ کیا مصیبت ہے، ساری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کا دائرہ تنگ کیا گیا اور یہ لوگ حکومت کے لیے لڑ رہے ہیں۔ وہ مدینہ سے مکہ جائیں گے، کعبۃ اللہ کے کپڑے کو پکڑ کر کعبۃ اللہ سے چمٹ کر روتے رہیں گے۔ وہ حج کا موسم ہوگا، ساری دنیا سے لوگ حج کے لیے آئیں گے، تو انہی میں سے دنیا کے 7 الگ الگ علاقوں کے 7 بڑے بڑے بزرگ، جن میں سے ہر بزرگ کے ساتھ میں 50 اللہ والے ہوں گے، یہ 7 اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ دل میں ڈالیں گے کہ یہی بندہ مہدی ہے۔ چنانچہ یہ لوگ جا کر حضرت مہدی سے بولیں گے کہ آپ مہدی ہے، ہم آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرتے ہیں مسلمانوں کے حالات کو سدھارنے کے لیے، آپ ہاتھ آگے بڑھائیے۔ وہ اپنے ہاتھ کو کھینچ لیں گے، وہ وہاں سے اپنے آپ کو چھپ چھپا کر مدینہ جائیں گے، پھر وہاں سے یہ لوگ ان کی تلاش میں مدینہ جائیں گے، پھر وہ مکہ آئیں گے۔ اس طریقے سے کچھ چکر ہونے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا یستخرجہ الناس من بیتہ وہو کارہ، لوگ ان کو ان کے گھر سے پکڑ کے نکالیں گے کہ آپ ہی مہدی ہے، آؤ باہر بیعت کرو۔ اگر آپ بیعت نہیں کریں گے، مسلمانوں کے حالات پر لیڈرشپ نہیں کریں گے، تو یہ جو مسلمان مر رہے ہیں ان سارے لوگوں کے خون کا بوجھ آپ کے سر پر آئے گا۔ جب اللہ والے یہ بولیں گے تو وہ بیعت کریں گے۔ وہ پھر دنیا کے بڑے بڑے 350 اللہ والے ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اچھا، جب لوگوں میں مشہور ہو جائے گا کہ حضرت مہدی آ گئے، تو سیریا سے ایک بادشاہ نکلے گا حضرت مہدی کو ختم کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا نام سفیانی ہوگا، نام بھی فرمایا میرے نبی نے۔ وہ نکلے گا، مدینہ کے قریب آ کر ایک مقام ہے مقام بیدا، راستے میں سیریا اور مدینہ کے راستے میں، اس کا لشکر آ کر وہاں زمین میں دفن ہو جائے گا، کیونکہ وہ لوگ اللہ کے خاص بندے سے لڑنے کے لیے چلے تھے نا۔ اللہ تعالیٰ کی کھلی ہوئی پہلی مدد یہ آئے گی۔ اس کے بعد سفیانی کے لشکر سے حضرت امام مہدی کی جنگ ہوگی، سفیانی حضرت مہدی کے ہاتھوں پر مارا جائے گا۔ اس کے بعد حضرت مہدی یورپ کی طرف نکلیں گے، ترکی کو، استنبول کو، روم کو، اٹالی کو فتح کریں گے۔ اسی درمیان میں یہ مشہور کر دیا جائے گا کہ دجال دنیا میں آ چکا، لیکن وہ غلط رپورٹ ہوگی۔ مگر اس کے چند دنوں کے بعد جب حضرت مہدی سیریا کے اندر، ملک شام کے اندر فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر کھڑیں گے، مؤذن صاحب فجر کی جماعت کے لیے اقامت دے دیں گے، اچانک لوگوں میں یہ بات مشہور ہو جائے گی کہ وہ دیکھو مسجد کے مینار سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام زمین پر تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا تھا، اور قیامت کے قریب میرے نبی نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام سفید مینارہ مسجد پر آئیں گے، یعنی مسجد کے مینار کے ذریعے سے فجر کی نماز کے وقت اللہ تعالیٰ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو حضرت مہدی ان کے ریسپیکٹ میں بولیں گے حضرت آپ نماز پڑھائیے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولیں گے مؤذن نے آپ کے لیے اقامت دے دی، آپ ہی نماز پڑھائیے۔ حضرت مہدی فجر کی نماز پڑھائیں گے، نماز کے بعد دونوں کی ملاقات ہوگی، اتنے میں مشہور ہو جائے گا کہ دجال آ گیا، دجال آ گیا۔ یہ پکی رپورٹ ہوگی دجال کے آنے کی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مہدی اور اللہ والے وہ مجاہدین جو ان کے ساتھ میں تھے دجال کا پیچھا کریں گے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا پیچھا کرتے کرتے آج اسرائیل کا جو انٹرنیشنل ڈیوڈ بن گوریان ایئرپورٹ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا مقام لد پر پہنچ کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دجال کا خاتمہ کریں گے۔ وہاں ڈیوڈ بن گوریان ایئرپورٹ کے انٹرنس پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں کانا دجال مارا جائے گا۔ اس کے 1-2-4 سال کے بعد حضرت مہدی کا انتقال ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز جنازہ پڑھائیں گے۔
یہ وہ حضرت مہدی ہے جس کے بارے میں احادیث میں، صحیح احادیث میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا۔ یہ مہدی کے بارے میں شیعوں کا الگ عقیدہ، مہدویوں کا الگ عقیدہ۔ آج ہمارے اس ملک کے اندر ایک خبیث جس کا نام ہے شکیل بن حنیف، جو دربھنگا ڈسٹرکٹ کا پیدائشی ہے، اس کا نام ہے شکیل، اس کے باپ کا نام ہے حنیف۔ اس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ میں مہدی ہوں۔ اس کے ماننے والے اس کو مہدی مانتے ہیں، حالانکہ آپ نے دیکھا کہ حضرت مہدی چھپ کر بیٹھنے والے کا نام نہیں ہوگا۔ حضرت مہدی تو ساری دنیا میں نکل کر مسلمانوں کو ظلم سے آزادی دلانے والی شخصیت کا نام ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مہدی کون ہوں گے؟ مہدی وہ ہوں گے جو میری سنتوں پر لوگوں کو کھڑا کریں گے۔ یعمل بسنتی نبیہ، نبی کے دین کو زندہ کرنے والے مہدی ہوں گے۔ اور شکیل بن حنیف آج تک چھپ کر بیٹھا ہوا ہے۔ غالب اندازہ یہ ہے کہ شاید قریبی دنوں میں وہ مر چکا ہے۔ وہ مجلس تحفظ ختم نبوت والوں نے اس کا تعاقب کیا تھا۔ اورنگ آباد کے قریب میں ایک مقام ہے پڑے گاؤں، اس پڑے گاؤں کے قریب وہ ٹھکانہ بنا کر بیٹھا ہوا تھا، اور ابھی چند مہینوں پہلے بمبئی کے لیلاوتی ہاسپٹل میں اس کا علاج چل رہا تھا۔ غالب گمان یہ ہے کہ شاید وہ مر چکا ہے اندر اندر۔ اور اس کے جو ماننے والے چمچے ہیں، جو دیکھنے سے کرتا پیجامہ، سر پر داڑھی، چہروں پر ایک مشت لمبی لمبی، سر پر ٹوپی، چہروں پر داڑھی، پہلی صف کے مصلی، پہلی صف کے نمازی، جیسا ہی گزشتہ ایک آدھ مہینے کے اندر ہندوستان کے مختلف شہروں میں، مختلف ریاستوں میں اس کے ماننے والے ابل پڑے۔ کئی ویڈیوز شاید سوشل میڈیا پر آپ نے بھی دیکھا ہوگا، وائرل ہوئے۔ علماء نے پکڑا، لوگوں نے پکڑا، جا کر ان کو خبلایا، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم شکیل بن حنیف کو مہدی مانتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا مہدی آخری زمانے میں آئیں گے، حضرت فاطمہ کی اولاد میں ہوں گے، ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ، والدہ کا نام آمنہ، وہ مدینہ میں پیدا ہوں گے۔ شکیل بن حنیف انڈیا میں پیدا ہوا، اور حضرت مہدی کے آنے کے 7 سال کے بعد عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے۔ لیکن شکیل بن حنیف کے ماننے والے شکیل بن حنیف کو عیسیٰ بھی ماننے لگے ہیں۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہی عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام دجال کا خاتمہ کریں گے۔ دجال تو آیا نہیں، لیکن شکیل بن حنیف کہتا ہے کہ ایران، فرانس اور امریکہ یہ دجال ہے، ان کے سسٹم کو ختم کرنے کے لیے میں آیا ہوں۔ سسٹم تو ختم نہیں ہوا، ساری دنیا میں آج بھی ان کی ٹیکنالوجی دندنا رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے دجال کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، حضرت مہدی کے بارے میں جتنی روایتیں بیان فرمائی، شکیل بن حنیف اور اس کے چمچے ان ساری باتوں کو اس کے اوپر فٹ کر دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ ابھی 1 سال 1.5 سال پہلے اس کے اوپر میرا ایک لمبا چوڑا کتا گڑم میں بیان ہوا تھا۔ ابھی اس بیان کے اوپر ایک شکیل بن حنیف کا چمچا کامنٹ کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ ارے مولوی تم کتنا بولنا ہے بول لو، اس وقت پورے انڈیا میں 35 لاکھ لوگوں نے شکیل بن حنیف کو مہدی مانا اور اس کو عیسیٰ مانا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ 35 لاکھ لوگ اگر اس کی بات کو صحیح مان لیا جائے تو سب کے سب کافر اور مرتد اور گمراہ ہو چکے ہیں۔ اسی لیے عقیدے کی باتیں، دین کی باتیں، معتبر مستند علماء سے سیکھنے کی باتیں۔ آدمی میں اگر علم نہیں ہوگا گمراہ ہو جائے گا آدمی۔ اسی لیے 6 نمبروں کے اندر اکابر نے تیسرا نمبر علم و ذکر کا رکھا تھا۔ اگر علم نہیں ہوگا تو آدمی گمراہ ہو جائے گا، ذکر اگر نہیں ہوگا آدمی کو تو آدمی ہدایت پر نہیں چل سکتا۔ آدمی کو علم حاصل کرنا چاہیے معتبر علماء سے، سوشل میڈیا سے نہیں۔ کسی ایک کا ویڈیو آ گیا، اچھا لگ گیا، اس کو فارورڈ کرتے بیٹھ گیا۔ ابھی 2 جمعہ پہلے میں نے گوہر شاہی فتنے کے بارے میں بیان کیا تھا۔ اس فتنے کو چلانے والے یونس الگوہر کے بھی ویڈیوز بڑی تیزی کے ساتھ دیندار لوگوں کے گروپوں میں وائرل ہو رہے ہیں۔
میں نے 2-4 کچے مولویوں کو دیکھا ان کے ویڈیوز کو وائرل کرتے ہوئے. میں نے اچھے تبلیغی بھائیوں کو دیکھا ویڈیو کو وائرل کرتے ہوئے. نہیں معلوم بیچاروں کو، جیسا ہی میں نے کہا فوری انہوں نے ڈیلیٹ آل مار دیا. لیکن یاد رکھیں عقیدے کا مسئلہ، ساری دنیا آپ کے عقیدے کی دشمن. لوگوں کو آپ کے رہنے نہیں رہنے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں، لیکن آپ جس ایمان کے ماننے والے ہیں، جس عقیدے کے ماننے والے ہیں، یہ عقیدہ وہ ہے جو ابلیس کے راستے میں روڑے اٹکانے والا ہے. آپ جس ایمان کے ماننے والے ہیں، آپ کا یہ ایمانی نظام دجال کے سسٹم کو چیلنج کرنے والا ہے. اس لیے ساری دنیا لگی پڑی ہے آپ کے عقیدے کو، آپ کے ایمان کو خراب کرنے کے لیے. ہر مسلمان کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام کے عقیدوں کے بارے میں معتبر علماء سے معلوم کریں. معتبر علماء، ہر عالم سے معلوم کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جس طریقے سے آج کل ہر فیلڈ کے اندر ڈمی لوگ پیدا ہو چکے ہیں، ہماری برادری میں بھی بہت سارے ڈمی. لاک ڈاؤن آیا، لاک ڈاؤن سے پہلے اپنے نام کے ساتھ مولانا لکھتے تھے، لاک ڈاؤن ختم مفتی آ گیا نام کے ساتھ. بھئی آپ کہاں سے مفتی بنے؟ آن لائن مفتی. ارے واہ، آن لائن عالم بن گئے، آن لائن مفتی بنے تو لوگوں کی رہبری بھی آن لائن ہوگی. ابھی جو علماء 30 40 50 سال، جو علماء زندگی کے 60 70 90 سال کتابوں کی دنیا میں گزار دیے، ان کو تو کوئی جاننے والا نہیں. یہ آن لائن مفتیوں کا بارش ہونے کے بعد جیسے بے شرم کے درخت پیدا ہو جاتے ہیں، جیسا ہی لاک ڈاؤن ختم آن لائن مولویوں کا دورہ دور دور تک. کمال ہے. تو ایسے مولوی کیا کریں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا آخری زمانے میں ایسے مفتی بھی ہوں گے بغیر علم افتو ضلوا واضلوا، بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. تو نبی نے سارے فتنوں کے ساتھ یہ بھی بتایا کہ بغیر علم کے مفتی، جس کو دیکھو مفتی، جس کو دیکھو مفتی. واہ کمال ہے. مفتی ہونا، فتویٰ دینا اتنا آسان نہیں ہے. 4 مہینے چلے گئے، مفتی کا لیبل لگا کے آ گئے. 4 مہینے کا مطلب کئی مدرسے میں پڑھنے. 2 مہینے چلے گئے کسی مدرسے میں، مفتی کا لیبل لگا کے نکل گئے. فتویٰ دینا ایک ڈیوٹی ہے. فتوے کا مطلب اسلامک ججمنٹ ہوتا ہے. اسی لیے معتبر علماء سے، جید علماء سے، جن علماء کے علم کو پورے دنیا کے بلکہ علاقے کے جید بڑے بڑے علماء بھروسہ کرتے ہوں، ایسے لوگوں سے دین سیکھنا چاہیے، عقیدہ سیکھنا چاہیے. ورنہ اگر آپ سوشل میڈیا کو بنیاد بنائیں گے، کہیں سے بھی کچھ بھی باتیں سیکھ لیں گے، سن لیں گے اور اس کو سچے دل سے مانیں گے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. ہم مسلمانوں نے دنیا میں کچھ تو کمایا نہیں، ہم تو غریب شریف زندگی گزارنے والے ہیں. اصل ہمارا سرمایہ آخرت کا سرمایہ ہے، اصل ہماری دولت ایمان کی دولت ہے. اگر ہم غفلتوں میں جا کر ایمان کی دولت سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے تو پھر آخرت کی ہمیشہ والی زندگی میں نقصان اٹھائیں گے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اور ساری امت محمدیہ کو عقائد کی درستگی کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.